گاؤں کے لوگ ہمیشہ پہاڑی پر بنے اس حویلی کا ذکر سرگوشیوں میں کرتے تھے۔ ایک ویران عمارت جس کی کھڑکیوں کو بیلوں نے جکڑ رکھا تھا اور دیواریں نمی سے ٹپکتی رہتی تھیں۔ کہتے تھے کہ اب وہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن رات کو اکثر اوپر کی کھڑکی میں ایک شمع جلتی دکھائی دیتی تھی۔ ایلینا کو ہمیشہ اس جگہ کی طرف عجیب سا کھنچاؤ محسوس ہوتا تھا، یوں لگتا جیسے اس کے وجود کی جڑیں اسی حویلی سے جڑی ہوں۔ ایک خزاں کی شام وہ چاندنی میں لپٹی راہ پر چڑھنے لگی۔ زنگ آلود لوہے کے دروازے خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گئے، جیسے اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی یوں لگا جیسے حویلی سانس لے رہی ہو۔ ہر طرف دھول اڑ رہی تھی، جھاڑ کانوس بغیر ہوا کے بھی ہل رہا تھا، لیکن سناٹے کے بیچ ایک آواز ابھری، پیانو کی، جو اداس دھن بجا رہا تھا۔ وہ دھن ایلینا کو ذہنوں پر چڑھاتی چلی گئی۔ گزرتے ہوئے پورٹریٹس کی آنکھیں اس پر جمی محسوس ہو رہی تھی۔ راہداری کے آخری کمرے میں اس نے اسے دیکھا، ایک مرد جس کی جلد سنگ مرمر جیسی سفید تھی، لباس صدیوں پرانا تھا، اور اس کی لمبی انگلیاں پیانو کی چابیاں چھو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ایلینا کو دیکھا، دھن رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی بلکہ پہچان تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس نے کہا، آواز ایسی جیسے دور گرجتا بادل۔ ایلینا کو بھاگ جانا چاہیے تھا۔ اس کا دل جانتا تھا کہ یہ صحیح نہیں، کہ وہ زندہ نہیں، کم از کم عام انسانوں کی طرح نہیں، لیکن اس کا دل اس کے خلاف بغاوت کر رہا تھا۔ دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، بدن گرم ہو رہا تھا، اور یوں رات برات وہ واپس آنے لگی۔ اس کا نام تھا ایڈریان، ایک جاگیردار جس کا ذکر گاؤں کے بوڑھے کبھی دبے لفظوں میں کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ کئی صدی پہلے ایک پراسرار آتش زدگی میں جل مر گیا، لیکن اس کی روح حویلی سے کبھی باہر نہ جا سکی۔ ایلینا اس کی باتوں میں کھو جاتی، وہ اسے پرانی کہانیاں سناتا، اپنی محبت، اپنی تنہائی اور اپنی موت کی سرگوشیاں۔ لیکن ایک رات اس نے پہلی بار ایلینا کا ہاتھ تھاما۔ سردی کی لہر اس کی رگوں میں دوڑ گئی، جیسے برف چھو لی ہو، مگر دل کی دھڑکن میں آگ بھڑک اٹھی۔ تم وہی ہو جس کا وعدہ میں نے موت سے پہلے کیا تھا، ایڈریان نے کہا۔ میری محبت دوبارہ لوٹے گی اور میں اس کے ساتھ دوبارہ جی اٹھوں گا۔ ایلینا خوفزدہ تھی، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک اور ہی جذبہ جاگ اٹھا تھا، جیسے وہ خود کو صدیوں پرانی تقدیر کا حصہ محسوس کر رہی ہو۔ مگر گاؤں والے بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایلینا ہر رات حویلی کی طرف جاتی ہے۔ ایک شام بوڑھی عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کانپتی آواز میں بولی، بیٹی، وہ زندہ نہیں، وہ ایک لعنت ہے۔ جو بھی اس کے قریب گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ ایلینا نے کچھ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں خاموشی کی ضد تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایڈریان کی موجودگی دن بدن طاقتور ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ ایلینا کے خوابوں میں آتا، کبھی آئینے کے پیچھے سے جھانکتا، اور پھر ایک رات اس نے اس سے سوال کیا، کیا تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپناؤ گی؟ تمہاری ایک ہاں مجھے اس قید سے آزاد کر دے گی، لیکن اس کے بعد تم کبھی اس دنیا کی نہ رہو گی۔ ایلینا کی سانس رک گئی۔ سامنے کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ ایڈریان کا چہرہ اس روشنی میں چمک رہا تھا۔ خوف اور محبت ایک ساتھ اس کے دل پر قبضہ جما چکے تھے۔ اگر وہ ہاں کہتی تو اسے ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا پڑتا، زندگی کے دائرے سے باہر، اندھیروں میں، حویلی کی دیواروں کے بیچ۔ اگر انکار کرتی تو شاید وہ پھر کبھی ایڈریان کو نہ دیکھ پاتی۔ ایلینا نے کانپتی آواز میں کہا، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی، چاہے اس کا مطلب میری موت ہی کیوں نہ ہو۔ اچانک پیانو کی تاریں خود بخود بجنے لگیں، کمرہ لرزنے لگا۔ ایڈریان نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور جیسے ہی ایلینا نے اس کا ہاتھ تھاما، شمع کی لو بجھ گئی۔ گاؤں والوں نے اگلے دن حویلی میں قدم رکھا، وہ خالی تھی۔ پیانو پر اب بھی وہی دھن بج رہی تھی، لیکن ایلینا کہیں نہیں تھی۔ صرف ایک نئی پینٹنگ دیوار پر لگی تھی، جس میں ایڈریان اور ایلینا ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے آج بھی رات کو اس حویلی کی کھڑکی میں دو شمعیں جلتی ہیں، ایک اس کے لیے اور ایک اس کی ازلی محبت کے لیے۔ ایڈریان کا ہاتھ تھامنے کے بعد لمحہ بھر کو ایلینا نے محسوس کیا کہ وہ زمین پر نہیں ہے، جیسے وہ دونوں خلا میں تیر رہے ہوں۔ چاروں طرف خاموشی اور روشنی کا ایک سمندر۔ اس کے دل پر کوئی بوجھ نہ رہا، نہ خوف، نہ سوال، صرف سکون۔
ایڈریان نے مسکرا کر کہا، اب میں تنہا نہیں ہوں، اب ہم دونوں ایک ہیں۔ وقت تھم گیا۔ ایلینا کے جسم سے سانس کی لڑی ٹوٹ گئی، لیکن اس کی روح ایڈریان کے ساتھ جڑ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ایسے جا ملے جیسے صدیوں پرانی جدائی ختم ہو گئی ہو۔ گاؤں والے اگلے دن جب حویلی میں گئے تو وہ اسے خالی پائی۔ کمرہ روشن تھا لیکن کسی شمع کے بغیر، اور اس دن پہلی بار وہی پرانی دھن نہیں بلکہ ایک نئی دھن پیانو پر بج رہی تھی، ایسی دھن جو محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ حویلی منحوس نہیں رہی۔ کھڑکیوں میں جلتی 2 شمعیں اب خوف نہیں پھیلاتی بلکہ رات کے اندھیروں میں روشنی کا پیغام دیتی ہیں۔ ایلینا اور ایڈریان کی محبت موت سے بھی بڑی نکلی۔ وہ اب بھی موجود ہیں، لیکن نہ کسی جسم میں، نہ کسی دنیا میں، بلکہ ایک دوسرے کے دل کی ازلی بازگشت میں۔